امام حسین علیہ السلام نے جو کیا وہ نہیں کرتے، لیکن امام حسین علیہ السلام پر جو ہوا وہ ہم کرتے ہیں سارا کچھ۔ امام حسین علیہ السلام پہ تلواریں چلی، ہم اپنے اوپر تلواریں لگا لیتے ہیں اس دید سے کہ امام پر تلواریں چلی ہیں تو ہم گویا سنت امام حسین ادا کر رہے ہیں۔ امام پہ خنجر چلے، ہم خنجر اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں۔ امام کو بیڑیاں لگی، امام کے خاندان کو ہم بیڑیاں لگا لیتے ہیں۔ عزیز من امام نے کیا وہ تکرار کرنا، جو امام کے ساتھ ہوا صدیوں سے تکرار کر رہے ہو، ظالم اس سے پریشان نہیں ہوتا۔ سید نصر اللہ وہی کر رہے ہیں جو امام حسین نے کیا، حشد شعبی نے ان کے ساتھ وہی کیا جو امام حسین نے کیا، آیت اللہ سیستانی نے فتویٰ دے کر وہی کروایا جو امام حسین نے کیا، اور پھر اس کا نتیجہ بھی آپ نے دیکھ لیا۔ آج کے ماحول میں بھی دیکھیں، گزشتہ تاریخ میں دیکھیں، ہم صحابہ کے متعلق لعن طعن کی جاتی رہی ہے، ابھی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے ہیں۔ تاریخی طور پر کبھی کسی نے جائزہ لیا کہ یہ کیوں کرتے ہیں، یہ کیوں شروع ہوئی ہے؟ غلط ہے، یہ کام جرم ہے، لیکن یہ جرم شروع کیسے ہوا؟ صحابہ پر لعن طعن کیوں شروع ہوئی؟ صحابہ پر لعن طعن کا ذمہ دار شیعہ کو قرار دیا جاتا ہے کہ یہ ہیں بانی اس کے، اور یہ گستاخ ہیں، یہ بدتمیز ہیں، یہ فلاں ہیں۔ لیکن اصل ماجرا اگر آپ ڈھونڈنا چاہیں کہ اگر شیعہ پلیٹ فارم سے یہ کام ہوا ہے، یہ جرم ہوا ہے، تو یہ کیوں ہوا ہے؟ آغاز تو شیعہ نے نہیں کیا، آغاز بنو امیہ نے کیا، امیر المومنین پر نعوذ باللہ لعن طعن کر کے۔ اب ظاہر ہے کہ مقابلے میں جو لوگ تھے ان کے پاس حکومت تو نہیں تھی، تو وہ پھر اپنی محفلوں میں جوابی کارروائی کرنا شروع کر دی تلافی کرنے کے لیے، کہ انہوں نے تلافی کے لیے کیا کیا کہ ہم اس بنو امیہ کو تو نہیں روک سکتے، ان کے خطیب کو نہیں روک سکتے، یہ جرم جو کر رہا ہے مجرم نہیں روک سکتے، اپنا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے مثلا جوابی کارروائی کر لی کسی اپنی نجی محفل میں گھر میں بیٹھ کر، یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے پلہ برابر کر دیا ہے۔ آپ عزیزان توجہ فرمائیں، امیر المومنین نے خلفاء کے دور میں زیادہ زندگی امیر المومنین کی خلفاء کے دور میں گزری ہے۔ 25 سال گزرے ہیں، 3 خلیفہ کی حکومت تھی۔ کیا امیر المومنین جنگ بھول گئے تھے؟ کیا امیر المومنین کی ذوالفقار کھو گئی تھی؟ عزیزان، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی جنگ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے نہیں تھا کہ علی اپنا حق نہیں سمجھتے تھے، علی اپنا حق بھی سمجھتے تھے، علی جنگ بھی جانتے تھے، لیکن علی کو معلوم تھا میری جنگ کا میدان یہ نہیں ہے، میں نے اپنوں سے نہیں لڑنا ہے، میں نے رسول اللہ کے ساتھیوں سے نہیں لڑنا ہے۔ علی کو مانتے ہو نا آپ؟ علی کو مانتے ہو نا آپ؟ اگر خلفاء سے اختلاف کی بنیاد رکھ کر سب کچھ ختم کرنا ہوتا تو علی آغاز کر دیتے نا وہیں پر، لیکن تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے، وہ احتیاط جو دوسرے پہلے 2 خلیفہ کرتے تھے تیسرے خلیفہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے باوجود جب تیسرے خلیفہ کا محاصرہ ہوا، بچانے کے لیے کون آیا؟ بنو امیہ میں سے ایک بھی نہیں آیا، وہ بنو امیہ میں سے تھے، ان کے گرد بنو امیہ اکٹھے تھے، ان کے لیے وہ سارا جال بنو امیہ نے بچھایا تھا، لیکن جب سارا کچھ ہو گیا تو خلیفہ کو بچانے کے لیے علی اور علی کے بیٹے آئے۔ یہ تو موقع تھا بہترین رقیب کو میدان سے ہٹانے کا، لیکن علی جانتے تھے یہ میری ٹکر کی دشمنی نہیں ہے۔ امامت میں بھی 2 کیٹیگری ہیں، جس طرح امامت میں کہہ لیں 3 کیٹیگریز ہیں۔ اچھا، ایک امام ہو، نبی بھی ہو، معصوم بھی ہو، صاحب عصمت، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ ایک درجہ ہے۔ فرسٹ کیٹیگری ہو گئی۔ ایک درجہ یہ ہے کہ امام ہو، نبی نہ ہو، معصوم ہو، امام ہو اور معصوم ہو، یہ دوسری درجہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ تیسرا درجہ امام کا زعامت کا، اجتماعی زعامت ہو، حاکمیت کا، کہ امام ہو، نبی بھی نہ ہو، معصوم بھی نہ ہو۔ واہ واہ،
ہم امامت کو عصمت کے برابر قرار دے کر پھر کہتے ہیں جو امام نہیں ہے وہ معصوم نہیں ہے, جو معصوم نہیں ہے وہ امام بھی نہیں ہے. اسی طرح آپ یہ مثال دی ہے میں نے, شرعی حکومت کیسے بنائیں گے؟ نظام کے مطابق کریں. وہ اللہ نے شرائط بھی بتا دی ہیں, واہ واہ واہ. پیمانہ بھی بتا دیا ہے, حدود بھی بتا دی ہیں. وہ حدود آپ لے کر آئیں. جتنے افراد بالغ, حکومت کے لیے بالغ افراد ہیں جن میں بلوغ حاکمیت کا ہے, واہ واہ واہ. ان کو آپ تشخیص دیں. موجود ہیں نا وہ آپ کے معاشرے کے اندر موجود ہیں. وہ بلوغ کی شرائط اللہ نے بتا دی ہیں کہ امام آپ کا عادل ہونا چاہیے, امام آپ کا عالم ہونا چاہیے, امام آپ کا تدبیر والا ہونا چاہیے, مدبر ہونا چاہیے, نڈر ہونا چاہیے, شجاع ہونا چاہیے, اس کے اندر صلاحیت اقدام ہونا چاہیے, قوت فیصلہ ہونا چاہیے. یہ ساری شرائط جب اس کے اندر موجود ہیں, اللہ نے مقرر کی ہیں, اب اللہ کی مقرر کی ہوئی شرائط کو لے کر آ جائیں آپ اس کے سامنے, جو اس میں سے آپ کو تشخیص دیتے ہیں کہ یہ واجد و شرائط ہے, اسے آپ حاکم مان لیں, اور وہ خود اللہ کی طرف سے شرعی حاکم ہو جاتا ہے آپ کا. یہ اور یہ حتمن ہوگا. اگر آپ کو ناگوار گزرتا ہے, جس طرح علی کا نام بعضوں کو ناگوار گزرتا تھا, اور رسول اللہ نے فرمایا تھا جس کو علی کا نام ناگوار گزرتا ہے وہ منافق ہے. اور آج علی کا بیٹا خمینی, جس کو خمینی کا نام ناگوار گزرتا ہے وہ منافق ہے.